تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور داعی امن، اس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو اسلام میں جو کانسیپٹ ہے نا امن کا کانسیپٹ، تو اس طرح سے وہ بھی ہے اوبیسلی، لیکن سب سے اہم کانسیپٹ ہے رحمت کا۔ ٹھیک ہے، رحمت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسلام میں۔ ہم لوگ بیسیکلی امن اور رحمت دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، دونوں کا فرق دیکھتے ہیں، کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ بھی یہ دونوں میں بہتر کیا چیز ہے۔ تو اگر آپ بائی ڈیفینیشن دیکھیں تو جو پیس ہوتا ہے نا، پیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ یا کوئی شخص یا کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے، اگر اس کا کوئی نقصان نہ ہو، یعنی اس کا کوئی وہ ہارمفل اگر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی فائدہ دے نہ دے، یہ میٹر نہیں کرتا، تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ پیسفل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی شہر ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی شخصیت ہے، اگر وہ ہارمفل نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ پیسفل ہے۔ بینیفٹ اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی وہ فائدہ دے نہ دے یہ میٹر نہیں کرتا پیس کے لیے۔ جبکہ اگر ہم رحمت کی بات کریں تو رحمت کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جگہ ہے یا کوئی شخصیت ہے جسے ہم رحمت کہتے ہیں یا رحمت والا کہتے ہیں یا رحمت والی کہتے ہیں، تو وہ جگہ، وہ شخصیت جو ہے، اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ ایک تو وہ نقصان نہیں دے گی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اوکے، کوئی ہارم نہیں ہوگا اس کا، سب سے پہلے تو۔ دوسری جو ہے وہ یہ چیز آئے گی کہ اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہوں گی، کنٹینیوسلی بینیفٹس وہ دے گا، وہ جگہ، وہ شخصیت جو ہے، اس سے ہمیں مسلسل بینیفٹس ملیں گے۔ لیکن اس کا، اور اس کے بینیفٹس ضروری ہیں، یہاں پر جو ہے بینیفٹس کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ رحمت کہلائے گی۔ انڈرسٹینڈ؟ تو رحمت اور پیس جو ہے اس میں فرق بیسک یہ ہے کہ رحمت جو اور پیس دونوں میں ہی کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن پیس میں بینیفٹ بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن رحمت میں ضروری ہے کہ بینیفٹس بھی ہوں، کوئی فائدے بھی ملیں۔ تو یہ بیسک ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اسلام میں جو کانسیپٹ ہے وہ رحمت کا ہے زیادہ، پیس کا کانسیپٹ جو ہے جیسے میں نے بتا دیا، رحمت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پیس کے کانسیپٹ سے، امن کے کانسیپٹ سے تھوڑا بالا تر ہے، اور یہ ایک یعنی کہ اس کا سکوپ زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے پوری انسانیت نہیں بلکہ پورے جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے جو ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کا یہ جو مرتبہ رحمت للعالمین ہے، جو رینک آف رحمت للعالمین ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہ سورہ انبیاء میں آتی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی تھوڑی سی ہم لوگ اس کی جو تفسیر ہے یا اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک پازیٹیو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، مثبت منفی جملہ ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ کیا ہے؟ ایک پازیٹیو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے، سوری نیگیٹو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے۔ مثبت منفی یا منفی مثبت، آپ کو ویسے کہنا چاہیے منفی مثبت جملہ ہے، ٹھیک ہے جی، مثبت ادھر بعد میں آئے گا۔ منفی مثبت جملہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم لوگ، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ جو ہمارا کلمہ ہے، پہلا کلمہ جو ہے لا الہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک منفی مثبت جملہ ہے۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے؟ نگیشن ہوئی ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، آگے فرما دیا الا اللہ، صرف اللہ۔ تو یہ بیسیکلی ایک آپ کے جو سب کی نگیشن کے لیے ہوتا ہے، یعنی سوائے ایک کے باقی سب چیزوں کی نگیشن کے لیے یہ جملہ یوز ہوتا ہے۔ جو نیگیٹو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ کس لیے یوز ہوتی ہے؟ جب آپ نے باقی ہر چیز کی نگیشن کرنی ہو، اور صرف ایک چیز کی اگر آپ نے اس کو کہہ لیں کہ ثابت کرنا ہو یا اس کے حق میں بات کرنی ہو، تو پھر ہوتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر جب نیگیٹو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو یہ بیسیکلی باقی
جتنے بھی معبود ہیں ان کی پاسبلٹی کو ختم کر رہی ہے، یعنی کسی بھی معبود کی پاسبلٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی رحمت للعالمین والے والی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، ٹھیک ہے، الا رحمت للعالمین، سوائے رحمت بنا کر، یعنی تمام جہانوں کے، یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ یعنی رحمت للعالمین صرف اور صرف آپ کی یہ والی جو شان ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو ذات ہے اس کی باقی یعنی کوئی اور کسی قسم کا کوئی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اگینسٹ دا رحمت چیز نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ آپ کو ہم نے نہیں بھیجا صرف رحمت بنا کر، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ جو ہے وہ رحمت سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ساری کی ساری زندگی کو رحمت قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ جو ہے یہ یوز کیا قرآن مجید میں۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر کیا ہے، وہ رحمت سے بھری پڑی ہے، اس کا آپ کی ہر ایک عمل جو ہے وہ رحمت والا ہے، کلیئر ہے۔ تو دوسری جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے للعالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے، اوکے، تو اگر تو یہ ورڈ ہوتا مسلمین تو پھر تو ہم کہتے تھے کہ صرف مسلمانوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے، اگر صرف ورڈ عربوں کے لیے بات کی جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ جب تمام جہانوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس میں سب شامل ہیں، وہ جانور بھی شامل ہے، انسان بھی شامل ہے، مسلمان غیر مسلمان تمام اس میں شامل ہیں۔ تو یہ دو اس کی جو ہے نا تشریحات ہیں، ایک کہ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہے، دوسرا کہ آپ نہ صرف مسلمانوں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کی جو دو تشریحات سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہم لوگوں نے اس پہ ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر جی ہم اب ایونٹس کچھ دیکھیں گے، ہمارا طریقہ کار جو ہوگا اس میں سیرت النبی میں جو بھی ٹاپک ہوگا ہم اس ٹاپک کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت میں جو مختلف ایونٹس ہیں جو کہ اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوں گے ہم سارے ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور یعنی امن دائی امن جو ہے آپ نے جو کام کیے ہیں، ہم بیسیکلی وہ مختلف ایونٹس جو ہیں وہ واقعات جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں ہم آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی جو ظاہری حیات ہے، سوری یعنی آپ کی جو دنیا سے جو ہے وصال تک جو ہے وہ پورا پیریڈ جو ہے اس میں ہم لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول کیا تھا کہ یہ بیسیکلی مکے کے جو لوگ تھے نا، مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ ہوا یہ تھا کہ ایک بندہ تھا جو کہ کسی اور شہر سے آیا تھا اور وہ مکے میں آ کر اپنی چیزیں فروخت کر رہا تھا، یعنی وہ کوئی تاجر تھا، ٹھیک ہے۔ اب مکے کے لوگوں نے کیا کیا کہ اس تاجر سے کچھ چیزیں لے لی لیکن اس کو پیسے نہیں دیے، ٹھیک ہے، اس کو پیسے نہیں دیے جی، اس کو جب انہوں نے اس کا معاوضہ نہیں دیا، اس کے پیسے نہیں دیے، تو یہ شخص کیا کرنے لگ پڑا، یہ شخص وہاں پر کھڑا ہوا، یہ والا جب اس کے ساتھ یہ ہوا تو اس نے کیا کیا، اس شخص نے بازار میں کھڑا ہو گیا اور یہ کہہ لو کہ وہ جیسے دکھ بھری نظم گا رہا تھا کھڑا ہو کے۔ دکھ بھری نظم سے مراد یہ کہ وہ اپنا گلہ بیان کر رہا تھا، مکے کے لوگوں کی ظلم و زیادتی جو اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کا گلہ کر رہا تھا، اور اس نے ایک نظم لکھ کے وہ اپنا جو گلہ ہے وہ بیان کیا۔ تو اب آپ جب وہ دکھی نظم جو ہے اس کی وہ اس نے پڑھی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے زبیر بن ابی طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جن کا نام تھا جی زبیر، حضرت زبیر بن ابی طالب، یہ فوت ہو گئے تھے جی، زبیر بن ابی طالب،
یہ آپ کی بچپن کی بات ہے. تو یہ حضرت زبیر بن ابی طالب جو تھے، انہوں نے ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے پھر کیا کیا، مکے کے تمام سرداروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ بھی یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ جب بھی کوئی ظلم کرے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے، اس کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یہ بیسیکلی معاہدہ کس بات پہ تھا کہ جو اگر باہر سے کوئی شخص جو ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، جان اس کو ویسے کوئی ٹارچر کرتا ہے تو کسی بھی صورت میں، تو مکے کے جو تاجران ہیں وہ اس معاہدے کے تحت اگلی دفعہ جب بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ اس کی مدد کے لیے جائیں گے. تو یہ حلف الفضول بیسیکلی اس مقصد کے لیے تھا. اب جب یہ حلف الفضول ہو رہا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کم تھی اس ٹائم، لیکن آپ پھر وہاں اس وقت ہی موجود تھے، یعنی اس میٹنگ کے اندر جس میں یہ حلف الفضول ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف کا حصہ تھے. تو یہ حلف کیا ہے، ظاہری بات ہے امن کے لیے ہے، لوگوں کی مدد کے لیے تھا. تو یہ اس وجہ سے یہ بھی اس حصے میں لیا جا سکتا ہے کہ ایک امن کے دائی کے طور کے واقعات کے طور پہ اب لیا جا سکتا ہے اس کو. اچھا جی، اس کی ایک سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آگے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں. ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام جو تھے نا، آخری ایام جو تھے، آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حلف الفضول کے بارے میں بات کر رہے تھے، یا صحابہ نے آپ کے سامنے بات کی تو آپ نے کہا کہ میں نے اس معاہدے میں شرکت کی تھی. آئی ہیو participated in it and I am not prepared to give up the privilege even against a herd of camels. If somebody would appeal to me even today by the virtue of that pledge, I will hurry to his help. Okay. تو بیسیکلی جب آپ کے سامنے اس معاہدے کا ذکر کیا گیا تو آخری ایام تھے، آپ نے کہا کہ میں اس معاہدے میں اس وقت موجود تھا اور میں اس حیثیت کو اونٹوں کے ریوڑ کے بدلے بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. اگر آج بھی کوئی شخص مجھ سے اس معاہدے کے جو ہے نا حوالے سے مدد طلب کرے گا تو میں فوراً اس کی مدد کروں گا. انڈرسٹینڈ؟ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ، ایسا معاہدہ جو امن کی خاطر تھا، لوگوں کی ہیلپ کے لیے تھا، ویلفیئر کے لیے تھا، اور اس معاہدے کی پاسداری آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی کرنے کے لیے تیار تھے. تو یہ جی آپ کی امن قائم کرنے کی یا داعیے امن کی جو آپ کی خصوصیت ہے اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کے بارے میں یعنی ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ آپ کہہ سکتے ہیں. پھر جی آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جو تھا اس کی جو پلیسمنٹ تھی اس کے حوالے سے جو جھگڑا تھا اس کو ختم کیا. کیسے جی؟ یہ جی منتقلی لکھنا ہے آپ نے، منتقل. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایج تھی تقریباً 30 سال کے قریب آپ کی ایج تھی، یا 35 سال، آئی تھنک 35 سال تھے، 35 سال کے قریب ایج تھی جو کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہوا کیا کہ آپ کے یہ جو کعبہ تھا نا اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. تو اس کو جب دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اوبیسلی حجر اسود کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھا گیا. جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اس حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پہ رکھنا تھا. تو اب مکے کے جو سردار تھے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ جو کعبے یعنی جو حجر اسود ہے اس کو اس کی جگہ پہ منتقل کرنے کی سعادت جو ہے وہ ہمارے قبیلے کو ملے. یعنی ہمارا سردار جب رکھے گا تو پھر ہمارے قبیلے والے جو ہیں اس بات پہ فخر کریں گے کہ ہم نے جی حجر اسود کو اس کی جگہ، جس جگہ پہ حجر اسود پڑا ہے یہ ہم نے رکھا تھا. تو یہ ایک ان کو ایک کہہ لیں کہ فخر کی خاطر اپنے قبیلے کی سعادت کے لیے وہ اب ہر ایک کی کوشش تھی، ہر ایک اس بات پہ جو ہے نا سبقت لے جانا چاہتا تھا. اب جب اس بات پہ ایک کہہ لیں کہ جھگڑا ہو گیا اور الٹیمیٹلی سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں لڑتے نہیں ہیں، اللہ کا گھر ہے تو ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو شخص جس قبیلے کا شخص یا جو شخص کل صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ بیسیکلی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا. تو ہوا کیا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں. تو جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وہ جو کعبے کے یعنی
جو مکہ کے سرداران ہیں انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ جی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تو آپ کو انہوں نے جی کہا کہ جی چلے جی پھر اس کا آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ نے ایسے کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لے کے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی ایک چادر لے کے اور اس چادر کے اوپر آپ جو ہے یہ حجر اسود رکھ دیں۔ اصحاب اور وہ جو لوگ تھے یعنی سرداران جو تھے ان کو کہا جی آپ اس کے جو کونے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پکڑیں اور ان کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں۔ یعنی وہ جو چیفٹن تھے وہاں پہ، جو سرداران تھے، ان کو کہا کہ آپ اس کے کونوں کو پکڑیں اور اس کو اس کی جگہ پہ لے جائیں۔ اس طرح ہر ایک سردار جو تھا اس کو اس کی جو خواہش تھی کہ میں جی اس کو اس کی جگہ پہ منتقل کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس کو بھی سعادت مل گئی۔ جب یہ اس سے یعنی حجر اسود کی جگہ پہ لے گئے تو آپ نے چادر سے جو حجر اسود تھا اس کو اٹھایا اور اس کی اصل جگہ پہ رکھ دیا۔ اس طرح کر کے یہ جو ایک جھگڑا پیدا ہونے والا تھا آپ کے ایک دانش مندانہ فیصلے کی وجہ سے وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جی دوسرا ایونٹ ہے آپ کی زندگی میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امن قائم کرنے کی آپ کی کتنی زیادہ کوششیں تھیں۔ تیسرا جو ایونٹ ہے جی وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی آتی ہے نا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ ایک ان کی جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آئی تھی وہ آئی تھی رمضان کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ تھا اور آپ غار ہیرا میں تھے۔ اب غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اعتکاف کرتے ہوتے تھے۔ تو غار ہیرا میں آپ اعتکاف کر رہے تھے تو اس ٹائم یہ وحی آئی تھی۔ تو آپ وحی آئی، آپ تھوڑے کیا لیں کہ آپ یعنی یہ ایک اوبیسلی وہی جو ہے یہ ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو وہ ایک ذمہ داری اور ایک اتنی بڑی بات، انہونی بات، یہ سب کچھ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ پریشان تھے۔ وہ آپ سب جب گھر آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو حضرت خدیجہ تو جو تھی ان کے جو الفاظ تھے، جن الفاظ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، وہ الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیس لونگ تھے، کتنے امن پسند تھے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ she consoled the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by saying that he had always been a man of truth, charity, generosity, helping the poor, the orphans, the widows, the needy, and assured him that Allah would protect him against all evils. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ آپ ایک سچے انسان ہیں، سخی انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بننے والے انسان ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی بھی اللہ آپ کو ہر بری چیز سے محفوظ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے الفاظ سے۔ تو یہ جو ایک سچا انسان ہونا، سخی ہونا، غریبوں کی مدد کرنے والا ہونا، یتیموں بیواؤں کا سہارا بننے والا ہونا، تو یہ کون شخص ہوتا ہے؟ یہ پیس لونگ رحمت والا شخص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوں، پیس کا مطلب جس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رینک پیس سے بھی اوپر ہے، رحمت والا رینک ہے، جو کہ نہ صرف لوگوں کو نہ صرف لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کا سہارا بن رہے ہیں، لوگوں کا جو ہے مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جو تھے پیس لونگ تھے، پیس میکنگ، یعنی آپ کی کتنی زیادہ کوششیں تھیں۔ اسی طرح جی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے یہ جی حضرت جعفر طیار جو تھے۔ حضرت جعفر طیار جو تھے یہ جو ہجرت ہوئی تھی نا، ہجرت حبشہ جو تھی اس میں یہ شامل تھے، اور ان کو ہوا کیا کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی تو یہاں سے لوگ جو تھے جب ادھر پہنچے، اس دوسری والی جو ہجرت حبشہ میں پہنچے تو مکے کے لوگوں نے نا یہاں سے
ایک وفد بھیجا نجاشی کے دربار میں، تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہمارے کچھ غلام جو ہیں وہاں سے مکے سے دوڑ کے آپ کی سلطنت میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اسٹیٹ جو ہے اس میں آئے ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے غلام جو ہیں، ہمارے جو سلیوز ہیں، ان کو ہمیں ریٹرن کر دیں۔ تو اس ٹائم پہ جب نجاشی نے وہ جو مسلمان وہاں پہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کو جب دربار میں بلایا، حضرت جعفر طیار جو تھے، یہ انہوں نے اس ٹائم پہ ایک اسپیچ کی، یعنی اپنا ایک کیس جیسے لڑتے ہوتے ہیں نا کورٹ کے اندر، انہوں نے بیسیکلی دلائل دیے۔ ان دلائل میں سے ایک چھوٹا سا حصہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو کہ انہوں نے فرمایا کہ he said that they had been indulged in immorality and ignorance before Allah raised among them his messenger sallallahu alaihi wasallam, who taught them to speak truth, treat the poor, treat well the poor, orphans, the neighbors and women۔ ٹھیک ہے، یہ سیلڈ نیکٹر جو الرحیق المختوم کتاب ہے وہاں سے میں نے یہ لیا تھا، ٹھیک ہے جی، الرحیق المختوم سے۔ آئی تھنک یہ دیکھ لیں گے آپ اس کے کس طرح لکھتے ہیں ہم، لاسٹ کی نہیں مجھے یاد جی، سیلڈ ایکٹر جو انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے وہاں سے۔ تو اس میں جی آپ نے مطلب یہ جو الفاظ تھے آپ کے وہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ آپ کتنے زیادہ رحمت والے تھے اور کتنے زیادہ آپ امن پسند تھے۔ کہ سب سے پہلے تو آپ ایک تو حضرت خدیجہ جو ہے انہوں نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی جو گواہی ہے اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کی بات ہو رہی ہے، جبکہ حضرت جعفر طیار جو ہیں یہ آپ کی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اپنے فالورز جو ہیں، اپنے صحابہ جو ہیں، ان کو کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے فرمایا جی ہم غریبوں کی مدد کرنا، ہمسایوں کی، عورتوں کی عزت، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک امن والا شخص، امن پسند شخص ہی کہہ سکتا ہے اپنے فالورز کو، ٹھیک ہے جی۔ پھر آ جاتا ہے کہ قریش مکہ کا ظلم جو ہے بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے 13 سال آپ جب مکہ میں رہے، 13 سال، 13 سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ جب مکے کے لوگوں نے ظلم نہ کیا ہو، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ آپ کے خاندان پر بھی، آپ کے آپ کے فالورز جو تھے ان پر بھی۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون قرآن مجید میں صحابہ کو اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں آگے بتاؤں گا 2 ہجری میں جب غزوہ بدر جو ہے، غزوہ بدر کے وقت صحابہ کو اس چیز کی اجازت دی گئی تھی کہ آپ اب ان لوگوں سے لڑو جو کہ آپ سے لڑتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ حد کو کراس نہ کرو۔ 2 ہجری میں بیسیکلی صحابہ کو ایون سیلف ڈیفenس کے لیے جو تلوار اٹھانے کی اجازت ملی تھی۔ تو 13 سال جو مکہ میں رہے اور ایون 2 سال جو مدینہ کے تھے، 2 سال مدینہ والے بھی، یعنی پہلے 15 سال تو صحابہ کو تلوار اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی، انڈرسٹینڈ۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کتنا امن پسند ہے اور کتنا جو ہے یہ جو لڑائی جھگڑے جو ہیں ان سے دور رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کو غیر مسلح، مطلب ان کو تلوار اٹھانے سے منع فرمایا گیا۔ پھر آ جاتا ہے کہ آپ کی جو مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے آتے ہیں تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں، جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں 13 سال آپ پر انتہا درجے کا جو ہے نا انہوں نے ظلم زیادتیاں، پھر آپ کو اپنے دیش سے جو ہے نکال دیا، وہاں پہ آپ کی جائیدادیں بھی ہوں گی، آپ کے جو صحابہ تھے ان کی بھی جائیدادیں تھی، گھر تھے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کے باوجود سب کچھ چھوڑ کے آپ وہاں سے نکلے۔ تو اتنا جو ہے سب کچھ ہونے کے باوجود، ہاں جی یہ ہم لوگ یہیں سے دیکھتے ہیں، ہاں جی بتا ہی رہا ہوں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو پہلا آپ نے خطبہ دیا جمعہ والے دن،
ہجرت کے بعد مدینہ میں، اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں کہ ایک شخص جس کے اوپر اتنی زیادہ ظلم زیادتی ہوئی ہو، تو اس کی طبیعت میں تلخی آ جانا، اس کی طبیعت میں اس بات کا انتقام والا لہجہ آ جانا ایک نارمل بات تھی. یعنی ایک اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے بھی کہ بھی ہم لوگ مکے والوں سے انتقام لیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ نہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ایک نیچرل ہونا تھا. ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کی پوری تقریر میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا جی؟ سینڈ گڈ ڈیڈس فار یور سیلف ان دا ہیئر آفٹر. یعنی آخرت کے گھر میں اپنے لیے اچھے اچھے اعمال جو ہیں وہ بھیجو. ڈو چیریٹی ایون ہاف آف اے ڈیٹ. صدقہ دو چاہے کہ وہ کھجور کے آدھی کھجور کے برابر ہو. اف سم باڈی could not find anything, اگر کسی کو کچھ نہ ملے تو one should speak good words with smiling face. تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اچھی بات کرے. تو یہ بیک گراؤنڈ بھی آپ مائنڈ میں رکھیں اور یہ الفاظ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ 13 سال آپ پر اتنی زیادتیاں ہوئیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی پہلی تقریر میں کوئی انتقام لینے والی، کوئی تلخی والی بات نہیں کی، بلکہ امن والی اسمائلنگ فیس. دیکھیں کتنے اچھی بات کی. ون شوڈ اسپیک گڈ ورڈز ود اسمائلنگ فیس. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی. کلیئر ہے. یعنی پھر آ جاتے ہیں آپ نے مدینہ میں مساک مدینہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے سائن کیا. مساک مدینہ جو ہے اس میں آپ نے جو مسلمان تھے اور غیر مسلم تھے ان دونوں کے درمیان میں، اور باقی جو قبائل ان دونوں پارٹیوں سے جو اتحاد کریں. اصل میں دو مین وہاں پہ پارٹیاں بن گئی نا، ایک مسلم اور دوسرے جی غیر مسلم. اب غیر مسلم جو تھے اس میں یہودی بھی تھے پلس عیسائی. زیادہ یہودی تھے، عیسائی بہت ہی کم تھے. اور مسلمانوں میں کون تھے جی؟ مہاجرین تھے پلس انصار تھے. یعنی مہاجرین جو تھے، اور اب یہ دو پارٹیاں تھیں اس طرح سے. اب ان سب نے آپ جو مساک مدینہ کی شک 1 اور شک 2 کے مطابق یہ تھا کہ یہ تمام قبائل جو ہیں، اور پھر یہ تھا کہ یہ دو پارٹیاں ہوگی. اب کوئی اور قبیلہ جو مدینے سے باہر کا ہو یا پھر مدینہ میں ویسے آ کے سیٹل ہونا چاہتا ہو، تو وہ ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، جو کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یعنی معاہدہ کر لے، یا ان میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ جو ہے وہ الائنس بنا لے، تو وہ سارے پھر اس طرح سے وہ بھی شامل ہو جاتے تھے. تو ان سب نے جو مساک مدینہ تھا نا، اس کی جو آرٹیکل 1 اور 2 تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں، آپ کی جو حاکمیت میں، وہ ایک نیشن جو ہے وہ بن رہے، ایک قوم ہے. ٹھیک ہے، ایک قوم ہے. اچھا جی، ایک کانسیپٹ ہے پلورلسٹک سوسائٹی. ٹھیک ہے، یہ پلورلسٹک اس کا ہم کہتے ہیں جی کثیر کثیر الجماعت یا کثیر الاقوام، اس طرح کر کے کچھ اس کے لیے اردو میں ورڈ ہے، چلیں وہ دیکھ لیتے. پلورلسٹک سوسائٹی جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر مختلف قومیں جو ہیں، یعنی مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں. آج کا یہ ماڈرن کانسیپٹ ہے. انڈیا کو ایک پلورلسٹک سوسائٹی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہاں پر مسلمان بھی ہیں، وہاں پر جی عیسائی بھی ہیں، وہاں پہ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں. وہ سارے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے. تو مساک مدینہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک پلورلسٹک سوسائٹی کی بنیاد تھی. مساک مدینہ کے ذریعے جو ریاست مدینہ بنی تھی وہ کیا تھی؟ ایک پلورلسٹک سوسائٹی تھی، جس میں ہر ایک مذہب کے لوگوں کو کیا کیا گیا، ان کے حقوق دیے گئے، ان کو مذہبی آزادی دی گئی، اور ان کے جو اپنے قوانین تھے ان کو بھی ریٹیفائی کیا گیا. اس میں مساک مدینہ میں ایسے تھا کہ جو مختلف تھے نا قبائل جو تھے، اب ان کے اپنے بھی کچھ لاز تھے. ان لاز کو بھی جو ہے نا ان کو مطلب ان میں سے کچھ لاز کو بھی ایز اٹ مانا گیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کیا گیا کہ بھئی اب اسلام جو ہے اس کے جو لاز ہیں وہی لگائے جائیں گے. نہیں، جو اگر عیسائی تھے تو وہ عیسائی جو ہے اپنی کتاب کے حساب سے فیصلہ کرواتے تھے، یہودی جو تھے اپنی کتاب کے حساب سے فیصلہ کرواتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے. تو مساک مدینہ جو ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ
ایک تو آپ نے امن وہاں پہ قائم ہوا جب یہ معاہدے ہو گئے، مساق مدینہ کے انڈر جو معاہدہ ہوا اس کے جو ہے ایک تو امن قائم ہو گیا. پھر دوسرا یہ ہے ایک پلورلسٹک سوسائٹی بنی، ایک کہہ لیں کہ مختلف اقوام جو ہے، مختلف قومیں جو ہیں وہ اکٹھی رہنا شروع ہو گئی. تو یہ بھی ایک امن کی ایگزامپل ہے. پھر یہ مساق مدینہ میں نا ایک اور چیز تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس کا آرٹیکل 39 جو ہے مساق مدینہ کا، اس میں اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو یثرب ہے نا یہ حرم ہے. حرم کیا ہوتا ہے کہ حرم جیسے مکہ ہے نا، مکہ کے اندر قتل کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی بھی جان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی شخص کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ نے فرمایا جیسے مکہ میں اجازت نہیں ہے، اسی مدینہ میں بھی یعنی یثرب میں بھی قتل کی اجازت نہیں ہے. تو قتل کی جہاں پہ اجازت نہیں ہے وہ کیا ہے، ایک امن قائم کرنے کے لیے. اوبیسلی قتل جب کریں گے تو اس سے اوبیسلی بدامنی کا خدشہ ہے. تو ایک اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا اس مدینہ کو حرم قرار دینا بیسیکلی کیا ہے، امن قائم کرنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا. کلیئر. پھر یہ آ جاتا ہے فتح مکہ. فتح مکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی فتح مکہ جو ہے. کیسے کہ ایک وہ جگہ جہاں سے آپ کو چند سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ بہت ظلم زیادتی کر کے نکالا گیا یا آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اس شہر کو آپ فتح کرنے آئے ہوئے اور آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہزاروں میں صحابہ تھے، کوئی تقریباً آئی تھنک 10,000 یا 15,000 کے قریب لوگ تھے اس ٹائم پہ فتح مکہ کے ٹائم پہ. اس کے باوجود آپ چاہتے تو مکے کے گھر میں ایک بچہ بھی زندہ نہ رہتا، سب کو قتل کروا سکتے تھے، کام ہی کوئی نہیں تھا. لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ نے جب وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور ان سے آپ نے سوال کیا ابھی آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اور وہ جو لوگ تھے سامنے کھڑے مکے کے لوگ جنہوں نے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیے تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جی لا تثریب علیکم اليوم. یہ بیسیکلی حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے جو جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا نا تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے. قرآن مجید والے سیم الفاظ آپ نے بول دیے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے، تم پر آج کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو یہ کہہ کے آپ نے سب کو معاف کر دیا. انڈرسٹینڈ. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے. اگر آپ چاہتے تو آپ کیا کر سکتے تھے، قتل کروا سکتے تھے، قتل عام کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں ہونے دیا. تو یہاں سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ رحمت والا جو ہے، پیس والے بہت سارے دیکھے ہیں آج کے دور میں، پیس قائم کرنے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوا دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروائے بیٹھے ہیں. پیس وہ چھوٹا کانسیپٹ ہے. رحمت کی جب بات کرتے ہیں تو پھر رحمت جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی ہوتا ہے ان میں سے ہو سکتا ہے بعض جو ہیں وہ دوبارہ اسلام میں جو ہے وہ منافقت لے کے آئیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت سارے ان لوگوں کو معاف کر دیا. بعد میں جو ہے آپ کو پتا تھا ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بغض پالیں گے یا کچھ ایسی باتیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے سب کو معاف کر دیا. پھر جی 10واں جو ہے پوائنٹ جو اس میں آ جاتا ہے وہ ہے خطبہ حجت الوداع میں آپ کی جو اسپیچ تھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، جس میں آپ نے لائف کی حرمت جو ہے، انسانی جان کی حرمت جو ہے اس کی بات کی، سینکٹیٹی آف لائف، انسان اور مسلمانوں کی جو مال و دولت ہے اس کی حفاظت کی بات کی. پھر آپ نے عزت کی حفاظت کی بات کی کہ بھی ان سب پہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کو کہہ لیں کہ یہ ہم لوگ ویسے خطبہ حجت الوداع آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہیومن رائٹس کا چیپٹر ہمارا ہوگا. تو اس پہ یعنی بیسیکلی آپ نے انسانی جان، مال اور عزت ان سب کی جو ہے حفاظت جو ہے، ان کی حرمت جو ہے، ان کی قدر جو ہے اس کی بات کی. پھر آپ نے انتقام، انفرادی طور پر بدلہ لینے کی ممانعت جو ہے اس کی بات اس کو منع فرمایا. تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہے امن کے لیے ہیں. یعنی دیکھیں امن میں کیا ہوتا ہے، انسان کی مال، عزت، جان یہ محفوظ ہوتی ہے. تو خطبہ حجت الوداع میں آپ نے یہی بات کی. اسی طرح انتقامی کارروائی اور ایک انفرادی طور پر پرائیویٹ جسٹس جسے بولتے ہیں اس سے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لاسٹ پہ جی آپ نے جو کرسچنز تھے نا نجران ایک عیسائیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے
کہا جی ہم لوگ بھی اسٹیٹ آف مدینہ کے انڈر آنا چاہتے ہیں. آپ نے جی ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور انہیں ضمانت دی. آپ نے ان کو ضمانت دی زندگی کی، مذہب کی پیروی، عبادت گاہوں کی حفاظت، یعنی پریکٹسنگ ریلیجن. زندگی کی سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا دے آر بینگ گرنٹیڈ. آپ نے فرمایا دے آر بینگ گرنٹیڈ آف لائف پریکٹسنگ ریلیجن اینڈ پروٹیکشن آف ورشپ پلیسز آن behalf آف اللہ اینڈ ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بہاف پہ ان سب کو گارنٹی دی جاتی ہے. حضرت عمر جو تھے نا، انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ میرے بعد جتنے بھی خلیفہ ہوں گے ان کو یہ بات کی کہ آپ لوگ کبھی بھی یہ جو مائنارٹیز ہیں نا، ان کے حقوق میں کبھی بھی آپ نے جو اونچ نیچ نہیں کرنی، کیونکہ ہوتا یہ جو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو گارنٹی دی ہوئی ہے. یعنی آپ جب اپنی مائنارٹیز کو، اپنی اقلیت جو ہے اس کو جب آپ نقصان پہنچاتے ہو تو وہ بیسیکلی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کریں. انڈرسٹینڈ؟